ہارون رشید کا زمانہ ہے، ہارون رشید بادشاہ ہارون رشید کا زمانہ ہے۔ حضرت بہلول دانا اور میرے عزیزو وقت کا بادشاہ ہارون رشید، عزیزان گرامی، لوگ آتے بادشاہ کے دربار میں اپنی ساری طلبیں رکھتے، کوئی کچھ مانگتا کوئی کچھ مانگتا، لیکن ایک دن ہارون رشید نے سوچا کہ یار ساری رعایا میرے دربار میں آتی ہے، ہر کوئی مجھ سے مانگتا ہے، ہر کوئی اپنی ضرورت کو مجھ سے پورا کراتا ہے، لیکن یہ بہلول دانا عجیب دیوانہ ہے، آج تک میرے دربار میں آیا نہیں، آج تک میرے محل میں آیا نہیں، آج تک اس نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں۔ عزیزان گرامی، اس نے سوچا کہ ہر کوئی میرے دربار میں آتا ہے لیکن یہ عجیب دیوانہ ہے، کیونکہ حضرت بہلول دانا اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہارون رشید نے سوچا کہ یار ہر کوئی میرے دربار میں آتا ہے لیکن بہلول دانا آج تک میرے دربار میں حاضر نہیں ہوئے، آج تک میرے دربار میں آئے نہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، اس نے سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے بہلول دانا کو اپنے دربار میں بلایا جائے۔ اس نے ہارون رشید نے اپنے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ دیکھو جیسے ہی بہلول دانا کا یہاں سے گزر ہو تو ایک تخت نیچے ڈالنا اور اس تخت پہ بٹھا کر کے بہلول دانا کو میرے دربار میں حاضر کر لینا۔ عزیزان گرامی، حضرت بہلول دانا تو مستی میں اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے، مستی میں چل رہے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ہارون رشید کے کچھ لوگوں نے اوپر سے نیچے کو رسی میں باندھ کر تخت ڈالا اور اس تخت پر بٹھا کر کے ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا کو پیش کر دیا گیا۔ حضرت بہلول دانا جیسے ہی ہارون رشید کے سامنے حاضر ہوئے تو ہارون رشید نے پوچھا کہ اے بہلول دانا بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، پوری رعایا میرے دربار میں آتی ہے، پوری رعایا میرے سامنے ہر چیز مانگنے کے لیے آتی ہے، میں ان کی ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہوں، لیکن آج تک تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، آج تک تم میرے دربار میں نہیں آئے، آج تک تم نے مجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کی، آج تک تم نے مجھ سے کوئی حاجت پوری نہیں کی، تو معاملہ کیا ہے بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں کپڑے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیا تمہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ میری ذمہ داری ہے، بتاؤ میری ذمہ داری ہے تمام لوگوں کی خدمت کرنا، لیکن آج تک تم میرے دربار میں نہیں آئے۔ تو میرے عزیزو دیکھو اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، اے ہارون رشید سن لو، تم وقت کے بادشاہ ہو تو اپنے لیے ہوگے، لیکن مجھے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، ارے مجھے تو صرف میرے رب کی ضرورت ہے، یعنی میرے لیے تو صرف میرا رب کافی ہے۔ ارے جس کا رب اتنا قریب ہو، جس کا رب اتنا رحیم ہو، تو اسے ضرورت کیوں پڑے گی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، اسے ضرورت کیوں پڑے گی کسی کے سامنے جانے کی؟ میرا رب تو اتنا قریب ہے، ارے اس سے جتنا مانگو مانگنے سے سوا عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو صرف میرا رب ہی کافی ہے، میرا رب اتنا کریم ہے، میرا رب اپنے بندوں کو اتنا نوازتا ہے، تو میں آپ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ تو عزیزان گرامی، یہ جواب سن کر ہارون رشید نے اللہ اکبر تعجب کیا، یہ جواب سن کر ہارون رشید نے تعجب کیا، سوچا کہ عجیب دیوانہ ہے۔ پھر ہارون رشید نے ایک اور سوال کیا کہ اے بہلول دانا چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ اللہ کے ولی کیسے بن گئے؟ آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے؟ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے نواز دیا؟ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے عطا کیا؟ تو دیکھو میرے عزیزو، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ اے ہارون رشید سنو، کوئی انسان کتنی بھی کوششیں کر لے، کوئی انسان کتنی بھی محنتیں کر لے،
اور وہ یہ چاہے کہ یار میں اللہ کا ولی بن جاؤں تو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ کوئی کتنی بھی محنتیں کر کے اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ انسان کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ تو اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ تم نے چاہا کہ یار میں تمہارے دربار میں آؤں، تمام لوگ آتے ہیں تمہارے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، تمام لوگ آتے ہیں تم سے، کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے، لیکن میں آج تک تمہارے دربار میں کوئی چیز مانگنے کے لیے نہیں آیا، تو میرے عزیزو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا، سنو جس طریقے سے تم نے چاہا کہ میں تمہارے دربار میں آؤں لیکن میں خود نہیں آیا بلکہ میں تو گزر کر کے جا رہا تھا، تم نے تخت نیچے ڈلوایا اور تخت پر بٹھا کر مجھ کو اوپر اٹھوا لیا، یہاں میں آیا نہیں بلکہ لایا گیا ہوں، مجھے تخت پر بٹھا کر تمہارے پاس میں لایا گیا ہے، مجھے زمین سے اٹھا کر تمہارے دربار میں پیش کیا گیا ہے، یعنی آیا نہیں ہوں بلکہ لایا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے انسان اللہ کا ولی بنتا نہیں ہے بلکہ بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے تم نے چاہا کہ میں تمہارے دربار میں حاضر ہو جاؤں تو میں حاضر ہو گیا، اسی طریقے سے اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان و قدرت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں کوئی کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں یہ اللہ کی شان و قدرت ہوتی ہے۔ واقعی میں میرے عزیزوں جس کو اللہ بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جس کو اللہ اونچا کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا۔ دنیا والے چاہیں کتنی بھی کوششیں کریں کہ ہم اسے اٹھنے نہ دیں، ہم اسے گرا دیں، تو میرے عزیزوں وہ اسے گرا نہیں سکتے، کیونکہ عزتوں کا مالک اللہ ہے، بلند کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اونچا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی کو آسمانوں میں پہنچانا یہ اللہ کی قدرت ہے، کسی کو بلند کر دینا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ میرے عزیزوں تو یہ اللہ کی شان و قدرت ہے، عزت دینا اللہ کی شان و قدرت ہے، ذلیل کرنا یہ بھی اللہ کی شان و قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزتوں سے نواز دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ لیکن وقت ہوتا ہے عزیزان گرامی، جب اللہ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یار ہم تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، ہم تو ظلم بھی کر رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزوں ان لوگوں کی غلط فہمی ہے، بلکہ میرا رب جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو دیتا ہے، لیکن جب رب کی پکڑ ہوتی ہے تو ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب رب کی پکڑ ہوتی ہے تو رب کی پکڑ سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ میرے عزیزوں اس لیے اللہ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو دیتا ہے، لیکن جب اللہ کسی کو ڈھیل دے دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یار ہمارے پاس میں تو سب کچھ ہے، ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزوں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت تو کچھ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ پکڑ کرنے پہ آتا ہے تو ایسی پکڑ کرتا ہے، ایسی پکڑ کرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے دل میں۔ اللہ اکبر، میرے رب کی ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ انسان پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، انسان کے پھر ہوش اڑ جاتے ہیں، انسان کی ساری عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے، انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ جب اللہ اپنی پکڑ کرتا ہے تو میرے عزیزوں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، تو یہ نہ سوچے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، ارے ہوگا ضرور، لیکن ہر کام کا وقت ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی ارشاد فرماتے ہیں ہر کام کا وقت ہے رضا، دل کو آرام ہو ہی جائے گا۔ ہر کام کا وقت ہوتا ہے، ہر کام کی انتہا ہوتی ہے، ہر کام کا وقت ہوتا ہے۔ جب وقت آتا ہے تو ایسا وقت آتا ہے، ایسا وقت بگڑتا ہے
ہے کہ اس کو صحیح کرنے والا دنیا کا کوئی. تو میرے عزیزو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, تو میرے عزیزو ان کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے جنگل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ریاضتیں کر رہے ہیں, اللہ کی عبادتیں کر رہے ہیں. خراسان کا جنگل ہے, بیابان جنگل ہے, اللہ کی عبادت کرتے, خراسان جنگل میں اللہ کی ریاضت کرتے, عبادت میں مشغول رہتے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سارے ولیوں کے سردار غوث پاک نے بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ. غوث پاک نے ارشاد فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. تو اس وقت خواجہ غریب نواز خراسان کے جنگلوں میں اللہ کی عبادت ریاضت میں مشغول تھے. جب غوث پاک کا یہ فرمان سنا تو اللہ اکبر, خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکاتے ہوئے, خواجہ غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکایا اور جھکانے کے بعد میں یہ کہا کہ اے غوث پاک, آپ کا قدم صرف گردن پر ہی نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز نے اتنا سننے کے بعد پھر کہا کہ اے غوث پاک, آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر پر بھی آپ کا قدم ہے, میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تو پھر غوث پاک نے بھی ارشاد فرمایا اے غریب نواز جاؤ, ہم نے تم کو ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی, ہم نے تمہیں آج سے ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا ہے. تو میرے عزیزو, خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ میرے آقا نے بنایا, غوث پاک نے بنایا. تو میرے عزیزو دیکھیے, ہندوستان کے بادشاہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اس لیے میرے عزیزو, جس کو اللہ بلند کر دے, جس کو اللہ کے رسول بلند کر دیں, تو میرے عزیزو اسے کون گرا سکتا ہے, اسے کون مٹا سکتا ہے, اسے کوئی نہیں گرا سکتا. جس کو اللہ بلند کر دے, جس کو اللہ عزتوں سے نوازنا چاہے, جس کو اللہ بلند کرنا چاہے, اسے کوئی گرا نہیں سکتا, اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا. تو میرے عزیزو, ہندوستان کے بادشاہ چاہے کوئی بھی ہو, لیکن حقیقی بادشاہ میرے خواجہ غریب نواز ہیں. میرے خواجہ غریب نواز پوری ہندوستان کی بادشاہت کر رہے ہیں, کیونکہ ہندوستان کا بادشاہ حقیقی طور پر میرے آقا نے خواجہ غریب نواز کو بنایا ہے.